حبيبنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ. اللهم صل على سيدنا محمد. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، ستمبر کا مہینہ پاکستانی تاریخ میں اہل پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کو پاکستانی افواج نے اور پاکستانی عوام نے مل کر اپنے ازلی دشمن بھارت اور انڈیا کو شکست دی۔ 7 ستمبر 1974 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا، اور یہ دن تھا 7 ستمبر کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کو عمل کہتے ہیں اور ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ انسان کے اعمال کو 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو اعمال بھی کہا جاتا ہے، بعض افعال کو اعمال کہا جاتا ہے اور بعض افعال کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ کا معنی ہے گرہ، اور جو انسان گرہ لگاتا ہے وہ بڑی پکی اور مضبوط لگاتا ہے، ہاتھوں کی دی ہوئی گرہ منہ سے کھولنی پڑتی۔ اعمال میں اگر کمی پیشی ہو تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ عقیدے میں اگر کمی پیشی ہو تو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اعمال کی مثال ہم اکثر احادیث میں سنتے ہیں کہ جس شخص کے فرائض میں کمی ہوگی، نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو پورا کر دیا جائے گا۔ بعض جو اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو نیک اعمال کی وجہ سے وہ ہمارے برے اعمال خود بخود مٹ جاتے ہیں، وہ کمی کوتاہی معاف ہو جاتی ہے، اللہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتی ہے، اور
نیک اعمال کرنے سے وہ کمی کوتاہی معاف ہو جاتی ہے۔ تو اعمال میں کمی کوتاہی وہ قابل برداشت ہے اللہ کے ہاں، لیکن عقیدے میں جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل برداشت بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ہمیں ایک عقیدہ رکھنا ہے، اگر اس عقیدے میں کمی کوتاہی ہوگی تو بالکل معافی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا کوئی بھی کسی بھی درجے میں ثانی اور شریک نہیں، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہم اس عقیدے میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے، عقیدے کا بگاڑ کہلاتا ہے، عقیدے کی خرابی کہلاتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، عقیدے کا مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیں گے۔ تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے میں کمی پیشی اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر کے نہیں آنا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ نبی نہیں ہوگا، ملعون ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی اور کو نبی نہیں ماننا۔ اب اگر کوئی حضور کے بعد کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گویا کہ وہ اس ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے عقیدے کو بچانا ہے، اپنے نظریے کو بچانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، نہ خود ان کے جال میں آنا ہے، نہ اوروں کو ان کے جال کے اندر آنے دینا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اس پر دلالت کرتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، ایک آیت بھی ہوتی تو کافی، لیکن اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی اہمیت کی پیش نظر قرآن مجید میں 100 آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور احادیث کے ذخیرہ میں تقریباً 200 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ 100 آیات کی 100 تو نہیں بیان کی جا سکتی ہیں، 2-3 آیات نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ پہلی آیت جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے وہ قرآن کا پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں، ھدی، اور یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اب ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اب ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور کو ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم حضور کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔
جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بن دیکھے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت، متقین کی پہلی صفت۔ ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقین وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر وحی نازل کی گئی ایمان والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو وحی نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب حضور سے پہلے تورات وحی کی صورت میں نازل ہوئی، انجیل وحی کی صورت میں نازل ہوئی، اور زبور وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ نازل ہوئے ہیں، تو ان پر ایمان لانا یہ متقین کی صفات شمار کی گئی۔ یعنی کہ متقین دو وحیوں پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ وحی جو حضور پر نازل ہوئی، اور ایک وہ وحی جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اگر ہم تورات کا انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ وہ تورات جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی تورات، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دو وحی، ایک وہ وحی جو حضور پر نازل ہوئی، اور ایک وہ وحی کہ جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، حضور کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ متقین کے لیے تین وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سابقہ نبیوں کی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی صورت میں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وما انزل من بعدک، اور اے نبی جو آپ کے بعد کسی نبی پر جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی جو ایمان لائے گا تو وہ تب مومن بنے گا۔ لیکن اس آیت میں وما انزل من قبلک ومن بعدک کا لفظ نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر آپ کے بعد نبی نے آنا ہوتا تو اس کی وحی کا ذکر یہاں پر ہوتا، اور اس پر ایمان لانا بھی متقین کے لیے ضروری ہوتا۔ یہ وحی مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کے لیے وحی کے لیے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر ہیں، وہ وحی لے کر آتے تھے، اسی طرح یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی نہیں وحی نازل ہوتی تھی نعوذ باللہ من جانب اللہ، اور میرے اوپر بھی نازل کرنے والا ایک فرشتہ تھا جس کا نام اس نے ٹی ٹی رکھا ہوا کہ وہ میرے اوپر وحی نازل کرتا۔ تو اگر کوئی نبی ہوتا اور حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن کی یہ آیت کہتی وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ اس قسم کی تقریباً 25 آیات قرآن کے اندر ہے جن کے اندر من قبلک کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے وحی پر ایمان لاتے ہیں، ومن بعدک وہاں پر وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور سے پہلے جو نبی آتے تھے، کوئی نبی کسی گاؤں کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، ان کی نبوت خاندان تک محدود ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس محلے کا نبی اور ہے، اگلے محلے کے نبی کوئی اور ہے، اگلے شہر کے نبی کوئی اور ہے، اگلے شہر کے نبی کوئی اور ہے۔ ایک ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء موجود ہوتے تھے، ایک ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء موجود ہوتے تھے، اور ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا تھا، اس دائرے کے اندر رہ کر کے وہ نبوت کا کام کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یوں نہیں کہا الا رحمۃ لمکہ الا رحمۃ لمدینہ، کہ ہم نے آپ کو صرف مکہ کے لیے، مکہ والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے،
مدینہ والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، حجاز والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بلکہ عالمین کا لفظ ذکر کیا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، جمع ہے، یہ بہت سارے جہانوں پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، بہت سارے جہان ہیں۔ زمینوں کا جہان الگ ہے، آسمانوں کا جہان الگ ہے، جانوروں کا جہان الگ ہے، چرند پرند کا جہان الگ ہے، سمندروں کا جہان الگ ہے، اور یہ جنگلوں کا جہان الگ ہے، پہاڑوں کا جہان الگ ہے۔ فرمایا کہ الا رحمت للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، کسی ایک ملک اور شہر کے لیے نہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہاں رحمت للعالمین کا لفظ موجود نہ ہوتا، یہاں پھر حضور کے یا تو مکہ کا ذکر ہوتا یا پھر مدینہ کا ذکر ہوتا، رحمت للعالمین عالم کا ذکر نہ ہوتا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یا ایھا الناس کا لفظ ہے، قل اے میرے پیغمبر آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ حضور سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم۔ ہر نبی کہتا تھا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ہر نبی آتا تھا اپنی قوم کو خطاب کرتا تھا، یا قومی، اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو جتنے بھی نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے۔ حضور جو کہ عالمی نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا لفظ نہ ہوتا، جمیعا کا لفظ نہ ہوتا۔ اور بھی قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جب اٹھائیں تو وہاں بھی بہت ساری احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 6 وجوہات کی بنیاد پر۔ سابقہ نبیوں پر مجھے جو فضیلت اور فوقیت دی گئی ہے وہ 6 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کی گئی۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مختصر استعمال کرتے تھے، ان کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہوتا تھا۔ جوامع الکلم، الفاظ مختصر، کلمات مختصر، لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع۔ مثال کے طور پر ایک حدیث بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، الدین النصیحہ، یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حدیث الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ بس اب یہ 2 لفظ ہیں، الدین النصیحۃ، دین بھلائی کا نام ہے۔ الفاظ مختصر ہیں لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں، اس کی وسعت کو بیان کیا جاتا ہے تو بھلائی ہم نے کس کس کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کرام نے کتابیں لکھی کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، رسول کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے کہ رسول کے ساتھ بھی، رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اپنی ذات اور اپنے نفس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہے کہ اس کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالنا، اپنی اولاد کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بنانا ہے، اپنے افسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے کہ ان کی ہر جائز کام میں اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے،
محلے والوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، پڑوس والوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، رشتہ دار کنبہ اور قبیلہ والوں جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے ان سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب اس کے مفہوم کو جتنا بھی آپ وسیع کرتے جائیں یہ وسیع ہوتا جائے گا، لیکن حضور نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اور دوسری خصوصیت، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری مدد کی ہے رعب اور دبدبے کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دشمن پر میرا رعب اور دبدبہ 1 مہینے کی مسافت پر پڑ جاتا تھا۔ میرا دشمن مجھ سے اگر 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتا تھا تو میرا رعب اور دبدبہ اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا تھا اور وہاں پر وہی کانپنا شروع کر دیتا تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ سابقہ قوم میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک پہاڑ پر چھوڑا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ سارے کا سارا مال غنیمت کو جلا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے توفیل سے یہ ایک فضیلت ملی ہے کہ مجاہد لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کو کافروں کا جو مال ملتا ہے مال غنیمت، اس کو جلایا نہیں جائے گا بلکہ وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا، مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور چوتھی خصوصیت میری یہ ہے کہ ساری زمین کو، روئے زمین کو میرے لیے مسجد سجدہ گاہ بنا دیا۔ عیسائی اپنے مخصوص عبادت گاہ خانے کے اندر عبادت کر سکتے ہیں، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہودی مخصوص عبادت گاہوں کے اندر، اپنے چرچوں کے اندر، اپنی کلیساؤں کے اندر جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ ہر جگہ اپنے جو ہے نا مکان کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر اور اپنی زمینوں پر، کھیتوں کے اندر وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت حضور کی وجہ سے اس امت کو ملی ہے کہ اگر کوئی مسلمان جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا ہے تو وہ دکان پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، گھر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کھیت کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ میدان میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر اللہ رب العزت نے نبیوں کا خاتمہ کیے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سابقہ انبیاء پر ان 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی۔ ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا۔ حضور نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ هَلَّا مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نے گھر بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا، اس کے اندر ٹیلیں بھی لگائیں، قالین بھی بچھا دی، لائٹوں کا انتظام بھی کر دیا، بڑا ہی خوبصورت مکان بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اس مکان کو، اس عمارت کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت عمارت ہے، ٹائلیں بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہیں، قالین بڑی خوبصورت ہے، لائٹوں کا انتظام بڑا خوبصورت ہے۔ جب وہ سارے مکان کو دیکھتے ہیں ایک اینٹ باقی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو یہ مکان خوبصورت ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا انا اللبنہ، انبیاء کی عمارت اللہ رب العزت نے جو تعمیر کی بڑی ہی خوبصورت اس کی تعمیر کی۔ حضرت آدم بھی بڑے خوبصورت، حضرت یوسف بھی بڑے ہی خوبصورت، حضرت عیسیٰ بھی بڑے ہی خوبصورت، حضرت موسیٰ بھی بڑے ہی خوبصورت، سارے انبیاء جو اللہ رب العزت نے بنائے انتہائی خوبصورت، اور انبیاء کی جو عمارت اللہ رب العزت نے یہ تشکیل دی یہ بھی بڑی خوبصورت، اس میں ایک اینٹ باقی رکھی۔ حضور نے فرمایا وہ جو اینٹ باقی ہے وہ میں ہوں۔ اب وہ انبیاء کی عمارت بن گئی، اس کی تعمیر مکمل ہوگی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ نے اس اینٹ کی جگہ پر لا کر کے مجھے رکھ دیا ہے، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ فضائل بیان کرنے کے بعد حضور نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد امت کو آگاہ کیا، امت کو ہوشیار کیا، سیکون فی امتی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا آخر النبی۔ حضور نے فرمایا میری امت والوں ہوشیار رہنا، بس صرف اتنا ہی اسی پر اکتفا نہ کرنا کہ ہم تو حضور کی ذات پر ایمان لائے ہیں، بلکہ نہیں، اس عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے
اس عقیدے کو بچانا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اندر 30 30 دجالون کذابون، 30 دجال جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ حضور نے فرمایا آگاہ رہنا، اس قسم کے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اس وقت ہوشیار رہنا، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نہیں آیا۔ اور حضور کی یہ پیشن گوئی حضور کی زندگی میں پوری ہونا شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری زمانہ ہے، مسیلمہ کذاب نے یمن کے اندر، یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جہان کے لیے رحمت ہے، آپ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے، شفقت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن اتنے دور ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا، حضرت اسامہ کو اس کا امیر بنایا اور لشکر بھیجا کہ جاؤ، اس نے میری نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا قلع کم کر کے آؤ۔ اب جو ہی حضرت اسامہ کا یہ لشکر نکلا، تھوڑا ہی دور گیا تھا، مقام جرح پر پہنچا تھا، ان کو یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب حضور کے جانے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ جب خلیفہ بنے تو اب مسلمانوں کی نئی خلافت اور نیا ملک بنا تھا، نئی ریاست بنی تھی، نیا امیر بنا تھا، ہر طرف سے لوگوں نے جو اسلام کے دشمن سے مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی۔ ایک ٹولہ پیدا ہو گیا مانعین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے منکر بھی پیدا ہو گئے، کہنے کہ ہم تو زکوٰۃ صرف حضور کو دیتے تھے، حضور دنیا سے چلے گئے، ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ مدینہ کے آس پاس قبائل، وہ بھی مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ والے جو اسلام کے ازلی دشمن تھے وہ بھی مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر طرف سے مدینہ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں ہے اسامہ، اس کو بلاؤ۔ حضرت اسامہ کو بلایا گیا، کہا جس لشکر کو حضور نے مسیلمہ کذاب کے قلع کما کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں آپ کو آپ کی امارت میں دوبارہ وہ لشکر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کرام انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا کہ آپ ایسا نہ کریں، ابھی نئی آپ کی خلافت ہے، نئی حکومت ہے، آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ تو پہلے نمٹیں، ان کا مقابلہ تو کریں، آپ وہ لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ ادھر مانعین زکوٰۃ کا، ان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے، عرب قبائل کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہ آپ لشکر بھیج دیں گے تو مسلمانوں کی فوج کتنی بچ جائے گی، مدینہ تو پھر خالی ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم دل مشہور ہیں، سب سے زیادہ نرم دل مشہور ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا مسیلمہ کذاب نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، تم میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اگر جنگل کے درندے اور پرندے میری بوٹیاں بھی نوچ لیں، مجھے اکیلے تنہا بھی جانا پڑے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے تو میں جاؤں گا، اب تمہاری مرضی ہے تم میرا ساتھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ لشکر بھیجا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں، اور ادھر حضرت خالد بن ولید بھی مختلف محاذوں پر جنگ لڑ رہے تھے۔ خلاصہ میں اس جنگ کا بیان کرتا ہوں، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو پہلی جنگ لڑی گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر اسلامی لشکر وہ بھی مسیلمہ کذاب کے خلاف پہنچ گئے، اور مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، 40,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ بھی دیکھیں، کفر پر بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جی کفر پر بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کافر کے ہاتھ پر بھی لوگ کلمہ کفر پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ بھی پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، لیکن 40,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پر اس نے جو ہے اس کی نبوت کو قبول کیا۔ ادھر یہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا، فوجیں آپ کے سامنے ہوئیں، تو حضرت خالد بن ولید نے ان کا مقابلہ کیا اور بہت سارے کافروں کو اور مدعی نبوت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والوں کو واصل جہنم کیا۔ تو مسیلمہ کذاب کا ایک باغ تھا جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا ہوا تھا، رحمان کا باغ، نعوذ باللہ، اپنا باغ اور اس کی نسبت رحمان کی طرف کی۔ اب اس کے اندر وہ جا کر کے چھپ گیا، اس کی فوجیں بھی وہاں جا کر کے چھپ گئیں۔ اس باغ کی بہت بڑی دیوار، صحابہ کرام باہر کھڑے ہیں اور وہ دیوار کے اندر ہے، اب اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہاں ایک صحابی کھڑا ہوا۔ آج لوگ صحابہ کرام پر طنز کر دیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں،
صحابہ کرام کی قربانیاں تو دیکھیں کہ صحابہ کون تھے۔ حضرت برہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے امیر کو کہا کفر اندر ہے، ہم باہر ہیں، دیواریں مضبوط ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اندر رہیں گے ہم باہر رہیں گے، جنگ کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں کہ مجھے اٹھائیں، اچھالیں، دیوار پر پھینکیں، میں دیوار سے نیچے اترتا ہوں اور جا کر کے دروازہ کھولتا ہوں اس باغ کا۔ لوگوں نے منع کیا، آپ اکیلے ہو، تنے تنہا ہو، آپ کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ اب اس صحابی کے سامنے بھی اس لشکر کے تیر تھے، نیزے تھے، جی پستول اور کلاشنکوف ساری چیزیں موجود تھیں، موت سامنے تھی، اس صحابی رسول کے سامنے تھی کہ اندر جانا ایسے ہی ہے گویا کہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، لیکن جذبہ تھا کہ حضور کی ختم نبوت پر کسی شخص نے ڈاکہ ڈالا اور وہ اسی طرح دندناتا پھرتا رہے، ہم اس کو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس صحابی رسول نے دوسرے اپنے ساتھیوں کو اس پر اصرار کیا کہ مجھے اس طرح کرو، اب میری زندگی ہے، اندر میں جاؤں، دروازہ کھول دیا، میں کامیاب ہو گیا، غازی بن جاؤں گا، پھر بھی کامیاب، اور اگر دروازہ نہ کھول سکا، شہید ہو گیا، میں پھر بھی کامیاب، میری تو ہر دونوں طرف سے کامیابی ہے۔ لہٰذا اس نے جب اصرار کیا تو صحابہ کرام نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو اٹھا کر کے اوپر پھینکا، وہ دیوار پر چڑھے اور دیوار سے نیچے دروازے کے گیٹ کا جو ہے وہاں پر انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک ہاتھ سے تلوار کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے رہے اور ایک ہاتھ سے گیٹ کو انہوں نے کھول دیا۔ مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہوا، ہزاروں کی تعداد میں وہ مرتدین کو قتل کیا اور مسلمہ کذاب کو وحش ابن حرب انہوں نے قتل کیا، اور اس طرح یہ جنگ میں صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ اس جنگ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مرتد وہ مارے گئے اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کے لشکر میں سے 1200 لوگ شہید ہوئے۔ ایک جنگ میں، جنگ یمامہ میں 1200 لوگوں نے قربانی دی، چونکہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ حضور کی زندگی میں 27 جنگیں لڑی گئی ہیں، 27 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 250 سے لے کر 255 تک۔ 27 جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام 250 یا 255، اور ختم نبوت کے مسئلہ میں جو جنگ لڑی گئی، ایک جنگ کے اندر 1200 لوگ شہید ہو گئے، اور ان میں سے 600 سے زائد صرف حفاظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ تو اس پاکستان ہندوستان کے اندر بھی 1901 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بھی کلمہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اللہ کی بھی توہین کی، نبی کی بھی توہین کی، صحابہ کرام کی بھی توہین کی، حضرت علی کی بھی توہین کی، حضرات حسنین کریمین کی بھی توہین کی، نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ کبھی کہتا کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا سایہ میرے اوپر پڑا تو میں نبی بن گیا۔ کبھی کہنے لگا میں تشریعی نبی ہوں کہ حضور پر بھی نبوت نازل ہوئی تھی، نئی شریعت نازل ہوئی تھی، میرے اوپر بھی نئی شریعت نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی یوں کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں، وہ جو مدینہ میں مکہ میں محمد آئے تھے، ان کے زمانے میں اسلام پہلی چاند کے برابر تھا، پہلی رات کے چاند کے برابر تھا، اس کی طرح تھا، اور میرے زمانے میں اسلام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، نعوذ باللہ۔ گویا کہ حضور نے اپنے نبوت کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا۔ حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں، وہ تو میرے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے تم علی کی خلافت کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس پرانے علی کو چھوڑو، میں علی تمہارے اندر موجود ہوں، تم میری خلافت کو قبول کرو۔ اب ایسا آدمی جو ذہنی طور پر مریض ہو، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمان